امام کعبہ شیخ ماہر حفظہ اللہ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اور یہ واقعہ ہے کل کا، یعنی 11 اگست سن 2023، اور نماز کون سی ہے؟ نماز جمعۃ المبارک، جمعے کی مبارک نماز ہے، اور وہاں پر کثیر تعداد میں مسلمان جمع ہیں، اور ظاہر ہے جوق در جوق وہاں پر لوگ اس مرکز اسلام کی طرف آتے ہیں، اور حرم شریف کی ایک نماز آپ کو معلوم ہے، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک نماز وہاں کی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو لوگ شوق سے اور جوق در جوق وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور صفیں باندھی گئیں۔ جمعۃ المبارک کا جو خطبہ پڑھا گیا شیخ نے بالکل نارمل انداز میں دیا، اس میں ان کی طبیعت کی خرابی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا سووا صفوفکم، جس طرح تمام ائمہ حرمین بتاتے ہیں، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے تمام ائمہ حرمین کی عادت ہے کہ وہ صفوں کی درستگی کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ جو آواز جو تھی نا ان کی، شیخ ماہر کی حفظہ اللہ کی، تو اس آواز میں بھی کافی نقاہت تھی، وہیں سے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی طبیعت میں کچھ چینج آ گیا، کچھ تغیر آ گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ اکبر کہا، اور اللہ اکبر میں بھی وہ جان نہیں تھی کہ جس طرح تکبیر تحریمہ، جس انداز تکبیر تحریمہ جس انداز میں وہ کہتے تھے، تو اس میں وہ جان نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد جب انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کی، تو اب آپ آگے کا منظر دیکھ لیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں اسکرین کے اوپر کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے نماز شروع کی، اور کس طرح ان کی آواز میں چینج آتا گیا، اور کس طریقے سے جو ہے ان کی نماز میں درمیان میں ہی انقطاع آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط۔ اب آپ نے ملاحظہ فرما لیا، اللہ کا کرم ہے، ہمیں ہر چیز میں شریعت نے احکامات دی، اور حکم یہ ہے کہ دوران نماز امام صاحب کی اگر طبیعت خراب ہو جائے تو اس میں نماز کو کینسل نہیں کیا جائے گا، نماز کو منقطع نہیں کیا جائے گا، ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ نماز جاری رہے گی۔ اور اس کی ایک نظیر یہ ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو وہ ابو لؤلؤ مجوسی درمیان صفوف میں کھڑا ہوا، چھپا ہوا کھڑا تھا، اور اس نے وہ زہر میں ڈوبا ہوا خنجر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اندر مارنا شروع کیا اور پیوست کرنا شروع کیا، تو جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر گر پڑے، لیکن انہوں نے نماز کو جاری رکھنے کا حکم دیا، نماز کو بند نہیں کیا، نماز کو ختم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اپنی جگہ پر مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مختصر پڑھا کر اس کو مکمل کیا۔ تو اس کی ایک نظیر جو ہے یہ اس طریقے سے ملتی ہے۔ اچھا، آئمہ جو ہوتے ہیں نا، آئمہ، ان کے اوپر ایک بہت بڑا ایک معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ بہت سارے لوگ آئمہ سے جیلس ہوتے ہیں، ان سے حسد کرنے والے بہت زیادہ ہیں دنیا کے اندر، چاہے وہ ائمہ حرمین ہوں یا پوری دنیا کے اندر کسی بھی مسجد کے امام صاحب ہوں، تو کچھ لوگ وہاں پر علاقے کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ دور کے بھی ہوتے ہیں، کچھ قریب کے بھی ہوتے ہیں، حسد کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے ائمہ کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ ائمہ بعض جب امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے آئے تو اچانک وہ جو ہے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور زبان ان کی باہر آ گئی، اب وہ جو ہے نماز پڑھانے کے قابل نہ رہے۔ لیکن جتنے بھی امام ہیں پوری دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرمائی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے نماز پڑھانا، کہ سب کی نمازیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنے کا ذریعہ بنتا ہے امام۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس میں سب کی نمازیں اس کے ذمے میں ہوتی ہیں، اور یہ ایک پریشر ہوتا ہے کہ اگر میری نماز کے اندر کوئی فساد واقع ہوا تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور سب کی نمازوں کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو پوری دنیا کے اندر ائمہ کے پیچھے بھی لوگ پڑے رہتے ہیں، جیسے ان کے اوپر جادو بھی ہوتا ہے، ان کے اوپر بد نظری بھی ہوتی ہے، اور حاسدین کی نگاہیں بھی ان کے اوپر ہوتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ائمہ کے ساتھ جو پوری دنیا کے امام ہیں
ان کے اوپر یہ چلتی رہتی ہیں. اور ائمہ حرمین پر تو خصوصی نظر ہوگی، خاصتاً یہود کی، کہ یہود جادو کے اندر بہت زیادہ ماہر ہیں. تو اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ائمہ کے اوپر خدا نخواستہ کہیں جادو نہ ہو جائے، کہیں ان کے اوپر وہ حسد کی نگاہ نہ پڑ جائے، بد نظری کی نگاہ نہ پڑ جائے، بد نظری ان کے اوپر نہ ہو جائے. بس سب سے یہی درخواست ہے کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں. اصل ہیروز ہمارے جو ہے یہ ائمہ ہیں، پوری دنیا کے ائمہ، اور اس کے علاوہ ائمہ حرمین، یہ جو ہے پوری دنیا کے اسٹارز ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اصل ہمارے ہیرو ہیں. ان سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خاصتاً ائمہ حرمین کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے.